تعریف حافظ ابن حجر وغیرہ کے کلام میں کہ راوی کا ضبط کم کر دے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر کے کلام کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا کہ اگر راوی طبقہ اولا سے تعلق رکھتا ہو، حافظ متقن ہو تو روایت صحیح، اور اگر راوی صادق و مستور ہو، طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی حدیث حسن کہلائے گی. اور حدیث ضعیف وہ حدیث ہے جو کسی نے کہا پڑھو فقال فقلت ما قاری اقرا. بعض تو کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے مدرس تنبیہ کے لیے اقرا کر دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں طلب قراءت مقصود ہے اور یہی راجح ہے. اسی اور اس کی دلیل حضور کا جواب ما انا بقارئ اور جبریل کا دبوچنا ہے. پھر یہاں پر یہ سوال ہے کہ جبریل امین نے آتے ہی کہہ دیا اقرا، حالانکہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ تو تکلیف مالا اطاعت ہے، اور قرآن پاک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا جواب یہ ہے کہ تکلیف مالا اطاعت کا مسئلہ مختلف کیا ہے. اشاعرہ تو اس کے جواز کے قائل اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی خود مختار ہیں، جس کو جو چاہیں حکم دے دیں اور اس کو مکلف بنا دیں. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل مکلف نہیں کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو تکلیف مالا اطاعت کا ممکن ہونا اور دوسرے واقع ہونا. تکلیف مالا اطاعت ہے تو ممکن کیونکہ اللہ خود مختار ہے، لیکن واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو تکلیف مالا اطاعت واقع ہو رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل امین کا مطلب یہ تھا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ پڑھو. چنانچہ یہی بعین ہی نازل ہوا جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا. اس پر سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل نے کوئی اقرا کیوں نہیں کہا. اس کا جواب یہ ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھ بیٹھتے کہ یہ قل بھی مطلوب فی القراءت ہے اور جزء قرآن ہے. بعض علماء کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا، اور عبید بن عمیر لیثی کی مرسل روایت کہ اس میں آپ کے سامنے دیوا کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا تو اس کی طرف اشارہ. لیکن اس پر اشکال یہ کہ حضور کو پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں. اگر اس دیوا کے ٹکڑے پر کچھ لکھا ہوا تھا بھی تو آپ کو اس کے پڑھنے کا مکلف کیسے قرار دیا جا سکتا؟ مزید بات یہ کہ خوابات اور چیز ہوتے ہیں، ہر خواب کا بنفس ہی واقع ہو جانا ضروری نہیں ہے. لہذا یہ بات تو آپ کے ذہن میں بھی نہ ہوگی کہ جو میں نے دیکھا وہ واقع ہوگا، اور آپ یہ سوچ بھی نہ رہے ہوں گے کہ کہنے والا اسی کے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے انما رأیت ذلک فی المنام ولیس هو محفوظا لدی. فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں قاری ہوں. ما انا بقارئ نے ماں کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماں استفہامیہ ہے، اور اس کی تعین میں بیہقی کی دلائل نبوہ کی ایک روایت پیش کی گئی جس میں کیف اقرأ وارد ہوا. لیکن وہ تو صحیح ہے ان کی روایت، جو روایت
بیہقی کی اس روایت سے ایسا ہو جائے، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں صحیحین کی روایت میں جو لفظ آیا وہ ماں کے نافیہ ہونے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ بائے زائدہ ماں نافیہ کی خبر پر آتی ہے، ماں استفہامیہ کی خبر پر نہیں آیا کرتی۔ قال فأخذنی فغطنی، فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مجھ کو مشقت ہو گئی۔ الجہد بالضم الجہد بالفتح دونوں جائز اور اس کے معنی مشقت کے بھی آتے ہیں اور غایت و انتہا کے بھی۔ یہاں پر رفع و نصب دونوں روایتیں ہیں، اگر مرفوع ہو تو معنی ہوں گے جبریل نے مجھ کو دبایا یہاں تک کہ مجھ کو مشقت لاحق ہو گئی ان کے دبانے سے، اور اگر اس کو منسوب پڑھا جائے تو اس صورت میں دو معنوں کے امکان۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ بلغہ کی ضمیر عائد کی جائے وقت کی طرف، اور معنی یہ ہوں کہ دبانا میرے حق میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ بلغہ کی ضمیر جبریل کی طرف آئے ہو، اور مطلب یہ ہو کہ جبریل نے مجھ کو دبایا یہاں تک کہ جبریل کو میرے دبانے سے مشقت لاحق ہو گئی۔ علامہ فضل اللہ ترکشتی کے ذہن میں یہی معنی تھے، اس لیے انہوں نے نصب کی روایت ہی پر اعتراض کر دیا، اور فرماتے ہیں جو آدمی اس کو نصب سے روایت کرتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اس کی روایت وہم ہے، ثواب نہیں۔ فَإِنَّ الْبِنْيَةَ الْبَشَرِيَّةَ لَا تَقْتَضِي اسْتِنْفَاذَ الْقُوَّةِ الْمَلَكِيَّةِ لَا سِيَّمَا فِي مُقْتَضَى الْعِلْمِ، یعنی انسان کا بدن ایسا نہیں ہے جو فرشتے کی طاقت کو ختم کر دے، اور خصوصاً یہ تو بالکل ابتدائی نبوت کا قصہ ہے۔ علامہ ٹی وی نے اس کا جواب یہ دیا کے بعد میں بتائیں گے جب یاد آئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قوت دے دی۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں اس وقت جبریل نے دبایا تو انسان کی شکل میں تھے، لہذا ان میں قوت بھی اسی اعتبار سے تھی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اشکال و صور کے بدل جانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ حقائق تو یقین تبدیل نہیں ہوتے، لیکن اشکال و صور کے بدل جانے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ دیکھو یہی جن اگر سانپ بچھو کی شکل میں ظاہر ہو تو ایک لاٹھی سے مر جائے گا، اور اگر یہی شیر یا ہاتھی کی شکل اختیار کر لے تو اس کا مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ کے پاس انسان کی شکل میں آئے
تو موسیٰ کے تھپڑ سے ان کی آنکھ کھل گئی، محض اس وجہ سے کہ وہ شکل انسانی میں آئے تھے، ان کے اندر انسانی آثار پیدا ہو گئے تھے، لہذا یہاں بھی ہو سکتا ہے جبریل امین کے انسانی شکل میں آنے کی وجہ سے ان پر انسانی آثار غالب آ گئے ہوں، اور ایسی صورت میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبانے کے وقت ان کو مشقت لاحق ہو جائے تو کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے، لیکن اصول پر روایت رفع راجح ہے، اور روایت نسب کی جو پہلی توجیہ ہے وہ اس کے مناسب ہے، اس لیے اس دوسری توجیہ کو اختیار کر کے اشکال میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالف آخذنی فغتنی ثالثہ، مجھ کو پکڑ کر تیسری بار دبایا۔ دبانے کی حکمت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سارے خیالات سے خالی ہو جائے، نیز آپ یہ سمجھ لیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے، کوئی توہماتی چیز نہیں۔ نیز فرشتہ شاید یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں یا نہیں۔ نیز چوتھی وجہ یہ ہے کہ فرشتہ یہ بتا دینا چاہتا تھا کہ یہ پڑھ لینا آپ کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے پڑھانے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 3 مرتبہ دبایا اور 3 مرتبہ چھوڑ دیا، علماء نے اس کی بھی حکمتیں بیان کی ہیں۔ امام ابن القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ جو دبایا گیا وہ سے 3 شدتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا۔ ایک شدت تو اس وقت پیش آئی جب آپ شیب ابی طالب میں محصور ہوئے، دوسری شدت اس وقت پیش آئی جب لوگ شیب سے نکلے تو کفار نے قتل کی دھمکی دی، اور تیسری شدت اس وقت پیش آئی جب حالات تنگ کیے گئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ اس 3 مرتبہ دبانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوگا جس کی وجہ سے انسان ایمان کا مکلف ہوگا، اس ایمان میں 3 چیزیں ہوں گی: اعتقاد، اقرار اور عمل۔ نمبر 3، یا یہ بتانا مقصود ہوگا کہ وہ قرآن 3 مضامین پر مشتمل ہوگا: عقائد، احکام، اخبار بالغیب۔ نمبر 4، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے 3 شدتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے: ایک تلاوت اور حفظ کی شدت، دوسرے فہم معانی کی شدت، اور تیسرے تبلیغ کی شدت۔ اور نمبر 5، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دبانا القائے نسبت کے لیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ عارفین کاملین اپنے مریدین پر جو توجہ دیتے ہیں وہ 4 قسم کی ہے۔ توجہ انعکاسی، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آئینے میں آدمی کی صورت نظر آتی ہے، اسی طرح سے آدمی اپنے شیخ کی محفل میں جب تک ہوتا ہے تو قلب میں خاص قسم کی سکینت محسوس کرتا، اور جب ہٹ جاتا ہے تو ختم ہو جاتی۔ دوسری توجہ القائی ہے، شیخ اپنے قلب کی بتی سے مرید کی بتی کو روشن کر دیتا اگر اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ توجہ پہلی توجہ سے طاقتور ہے لیکن کمزور ہے، ذرا سی ہوا سے دل کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ اور تیسری توجہ اصلاحی ہے۔ توجہ اصلاحی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑی نہر سے کوئی چھوٹی نہر اپنے گھر یا باغ تک نکال لے، جب تک منفذ پر کوئی بڑا پتھر یا بڑا معنی نہ پیش آئے گا بڑی نہر سے چھوٹی نہر میں پانی آتا رہے گا۔ یہی حال قلب مرید کا ہے کہ شیخ کے قلب سے مرید کے قلب پر فیضان ہوتا رہتا ہے اگر کوئی معنی قوی نہ ہو۔ حضرت شیخ فرماتے تھے یہاں معنی قوی بدعت ہے، اور بلفظ دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ کے طریق کو چھوڑ دینا، کیونکہ شیخ کا طریق جب چھوٹ جاتا ہے تو اس کا قلب منقطع ہو جاتا ہے، جس سے مرید کے قلب میں فیض نہیں آتا۔ چوتھی توجہ ہے اتحادی، اس میں شیخ اپنے کمالات کو اپنے مرید میں منتقل کر دیتا ہے، لیکن اس کی مثال کروڑوں یا اربوں میں کوئی اتفاقاً ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب اور نانبائی کا قصہ معروف ہے۔ اس میں حضرت کے مہمانوں کی آمد پر ایک خان تیار کر کے جب حاضر خدمت کیا تو آپ نے غایت مسرت میں فرمایا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اپنے جیسا بنا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا اور کچھ مانگ، لیکن وہ مصر رہا تو حجرے میں لے جا کر توجہ دی۔ باہر نکلے تو شکل ایک ہو گئی تھی، لیکن حضرت اپنی سکینت کی حالت پر تھے اور وہ نانبائی شکر کی حالت پر، اور کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ انعکاسی تو جبریل کے آتے ہی پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کے ذریعے قلب انور کو مجلہ کر چکے تھے، اور باقی تینوں توجہات جبریل کے تینوں زبانوں سے حاصل ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن اس کمال پر پہنچ چکے جو جبریل امین کے اندر اور ان کی روح میں موجود تھا، اور کسی کا وہ اثر ہے جو مشہور ہے کہ لیلۃ المعراج میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ میں نے مشہور اس لیے کہا کہ اس سلسلے میں ایک روایت ضرور آئی ہے، لیکن محدثانہ اصول پر منتقد روایت ہے اور اس کا ثبوت محل تعامل ہے، لیکن شیخ سعدی نے اس کو بوسطہ میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیح میں فرماتے ہیں کسی کو چنانچہ ذرا
فروما کیا ابھی تھا سر دکھنے لگا کام ڈرتی ہے قربت بران کسی لذو براتر ہو بعض ماں کچھ ایسے سنا گرم ڈرتی ہے قربت بران کسی لذو بعض ماں سکادر چھوٹ گیا بدو گفت سالار بیت الحرام کی اے حامل وحد در خرام خدر دوستی مخلصم یافتی عنانند صحبت چرا تافتی بگفتہ فراتر مجالم نماز دماغن کی نیروئے بالم نماز اگر اکثر منہ برتر پرم فروغ تجلی کو سوز کرم سناگر مدرتی ہے قربت گران کی درس جبری لذو بازمان بعض علماء نے قاضی شریح نے اس سے مسئلہ مستمد کیا کہ معلم اگر متعلم کو کوتاہی پر سزا دے تو 3 بار دے سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استاذ کا شاگرد کو تنبیہ کرنا مارنا پیٹنا کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ یہ ضرورت کی چیز ہے. حضرت بخاری شریف میں آئے گا ابن عباس اکرمہ کہتے ہیں کان ابن عباس یجعل القبل فی رجلیہ ابن عباس میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے. معاویہ کے معلم نے کہا تھا کہ تجھ کو ماروں گا. ان سے کہا تھا ادبہم دونی میرے عدم موجودگی میں ان کو ادب دیتے رہنا یعنی تعزیر کرتے رہنا. اور ہارون کے بیٹے مامون کو اس کے استاد نے پیٹا بہت رویا. وزیر برمکی آ گیا تو ہارون اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا. استاد ڈر گئے. جب مامون اٹھ کر چلا گیا جب مامون واپس آیا تو استاد نے کہا آپ نے ہماری شکایت کی ہے. مامون نے آب زر سے لکھنے کے قابل جواب دیا. کہنے لگا میں اس سے آپ کی شکایت کروں گا. اگر دن میں 100 بار اس طرح آپ کریں تو میں رشید سے آپ کی شکایت نہیں کروں گا. اور آج کا طالب علم استاد کے زجر پر چیبجبی ہوتا ہے. مار ڈانٹ تو بہت بڑی چیز ہے اور مار ڈانٹ پر بھائی سے شکایت کرتا ہے. بھائی چاقو لے کر استاد کو قتل کرنے آ جاتا ہے لیکن مدرسے کے لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں. یہ مہاراشٹر کا قصہ راجستھان کا قصہ ہے. اور مارنے پر بھائی کا آ کر سوال کرنا اعظم گڑھ کا قصہ ہے. اور مار دینے پر چڑھ آنا اور استاد کا گریبان پکڑ لینا تو معلوم کتنی بار پیش آیا. اور گجراتی بے حیاؤں کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں. سب سے بے حیا بے شرم یہی لوگ اپنے استاذوں کے ساتھ سب سے زیادہ بدتمیزی سے پیش آنے والے. وجہ یہ ہے کہ ناواقف ان کو علم کی قدر نہیں. محروم سمجھتے ہیں ہم نے کمال کیا حالانکہ اپنے آپ کو پامال کیا. بعض لوگ سالہ سال کے بعد ابھی خط لکھا ایک سالہ سال کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو اب بھگت رہا ہوں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارا کام کہہ دینا انگلی پکڑ کے کرانا نہیں. اور ان گجراتی بے شرموں سے کہو کہیں جا کے دیوار سے ٹکر مارے. ان کو ایک حرف نہیں آتا. گجراتی مہاراشٹری اور اسی طرح کولا وغیرہ کے لوگ انتہائی بے حیا ہوتے ہیں. تواضع سے بھائی تواضع کے معنی ہے اپنے کو پست کر دینا. ہر کجا پستی اس کا باندھا رہے. جہاں پستی ہوگی وہیں پانی جائے گا. بلندی پر کبھی پانی نہیں چلتا. اور علم کی مثال پانی کی سی. حضرت امام مالک کے پاس نشان عمار راوی بخاری پہنچتے بے وقت صرف سوال پر 17 کوڑے لگوائے. ایک کوڑے نہیں
اور 4 نہیں 7 نہیں 70 کوڑے. اور جب ابن وارا نے ابو قریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے ذرا سا اپنے کو ظاہر کیا، لاٹھی لے کے پیٹا. لیکن آج کا طالب علم عیسائیوں کے آثار سے متاثر، اپنے بڑوں کے نہیں. اس وقت بڑے پیٹتے تھے اور طالب علم خوش ہوتا تھا کہ ہمارے استاد ہم کو علم دینے کے لیے مار رہے ہیں. آج کا طالب علم پتہ نہیں کیا کیا دل میں رکھتا ہے، خباثت رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے، اس کی روح سڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اسی لیے جیسے آئے ویسے جا رہے ہیں. سوئے کوشی آرام گزرا ہے دور، یہ کیس پر ارادت سرے صبح بہراز میں سفر کر دباز بزو گفت دانائے گردن فراز تو خود را گما بردئی پر فرن انائے کی کچھ دیگر چوپ رہا. جب برتن بھر گیا تو دوبارہ کیا کرے گا؟ جب تکبر سے تمہارا سر بھرا ہوا ہے تو علم اس میں کہاں آئے گا؟ علم تو فراغ ذہن کے بعد آئے گا. اپنے آپ کو فارغ کرو. جہاں کوئی کسی مولوی کا بیٹا ہے سمجھتا ہے میں چنا ہوں چنی ہوں اور اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اکثر علماء کی اولاد ناکارہ اور نااہل ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ دونوں آیتیں یہاں پر ذکر نہیں ہوئی ہیں، لیکن میں نے مناسبت مقام کی وجہ سے اس کو پڑھ دیا. یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی. یہی جمہور علماء کا مسلک. حضرت جابر اور ابو سلمہ کہتے ہیں سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی ہے. محققین علماء نے اولی کو راجح قرار دیا اور اگر ثانی کو لیں مختلف صورتیں. نمبر 1 اقرا کی ابتدا کا نزول سب سے پہلے ہوا. نمبر 2 یا سبب یعنی تدثر پر سب سے پہلے ہوا. نمبر 3 یا انذار کی قید کے ساتھ سب سے پہلے ہوا. نمبر 4 یا بیت میں سب سے پہلے یا ایھا المدثر اتری اور اقرا غار میں. نمبر 15 کی اولیت تو 5 آیات کے ساتھ مخصوص ہے اور مدثر کی اولیت پوری سورت سے تعلق رکھتی ہے. اس کے علاوہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے نون والقلم کا نزول ہوا. ابن النقیب کہتے ہیں سب سے پہلے بسملہ کا نزول ہوا. دوسرے اقوال کے قائل، لیکن یہ سارے اقوال مرجوح. اس حدیث سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا کہ سورت کا جزء نہیں. یہ مسئلہ مختلف تھا. کہ بسملہ میں بسملہ بعض الآیت انہ من سلیمان. باقی مواقع میں امام مالک اور ان کے اصحاب ملا جز القرآن. یہی امام ابو حنیفہ کے بعض متبعین کا مسلک ہے اور بعض حنابلہ نے اسی کو اور امام احمد سے بعض نے ایک روایت نقل کر دی. نمبر 2 جمہور علماء فرما کہ بسملہ سورہ نمل کو چھوڑ کر بھی قرآن کا جز ہے، لیکن اس کے بعد آگے اختلاف ہے. ابن مبارک داؤد ظاہری کہتے ہیں بسملہ جز القرآن تو ہے، جز اس سورت نہیں ہے. اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں تراویح میں کہیں بھی بسملہ جہرن پڑھ دی جائے تاکہ
یہ جز بھی بالظاہر پڑھ لیا جائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسملہ سورہ فاتحہ کی تو آیت تامہ ہے، اور حنفیہ میں سے اسبی جابی اور شمس الائمہ حلوائی اور جماعت نے اسی کو اختیار کیا. اور باقی صورتوں میں امام شافعی کے 3 اقوال: آیت تامۃ، بعض آیت لیست منہا لات، آیت تامۃ ولا بعض آیت. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات اور کہ چونکہ اقرا کی ابتدائی آیات ابتدا میں اتری ہیں، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یہ قرآن کے سارے مضامین کا عنوان ہوں گی. اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعے قرآن کے آنے والے سارے مضامین کی طرف اشارہ کر دیا ہوگا. اور بات بھی قرآن کریم عقائد، احکام اور اخبار بالغیب پر مشتمل، اور ان آیات میں یہ تینوں چیزیں صراحتاً یا اشارتاً موجود ہیں. عقائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بسم ربک الذی خلق اور علم الانسان ما لم یعلم. یہ سب بلکہ پوری 5 آیات اللہ کے وجود پر اور اس کے صفات سے متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور پھر اس کی صفات 2 طرح کی ہیں: صفات ذات، صفات افعال. صفات ذات کی طرف علم الانسان ما لم یعلم سے اشارہ کر دیا، اور صفات افعال کی طرف اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق سے اشارہ کر دیا. اور خلق الانسان من علق سے اللہ کے غایت کمال کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ علق کہتے ہیں دم بستہ، منجمد خون کو. یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کے بدن میں خون منجمد ہو جاتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت عجیب غریب ہے، وہ خون منجمد کو آگے ترقی دیتا ہے اور مضغہ بناتا ہے، پھر ترقی دیتا ہے، صورت عطا کرتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کا وسطانی درجہ جو عام حالات میں انسان کے لیے خطرناک بنتا ہے، اللہ تعالی شانہ کے دست قدرت میں ہے. اللہ اس کو آگے ترقی دیتے ہیں اور اسی سے انسان پیدا کر دیتے ہیں. اسی خالق اقوام انسان نے انسان کے دین و دنیا کا انتظام کیا اور ان آیات میں اس کی طرف اشارہ فرما دیا. لفظ رب سے تربیت کی طرف اشارہ کیا. تربیت دینی بھی ہوتی ہے، دنیاوی بھی ہوتی ہے. اور دنیا کی تربیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جس کی تربیت کرتے ہیں اس کو ترقی دینے کے اسباب مہیا فرماتے ہیں. اور الذی خلق اس کے لیے بمنزل علت کے ہے، جو معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے وہ موجود کو آگے ترقی دینے پر بدرجہ اولا قادر ہے. اور ظاہر ہے کہ تربیت کرنے والے کے اندر بہت سے اوصاف چاہیے. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات ذاتیہ سبعہ سب لفظ رب سے سمجھ میں آتی ہیں. اور اسی کے ساتھ الذی خلق، الذی علم بالقلم سے تعلیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا. تو گویا لفظی خلق
بمنزل علت کے ہے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے لیے اللہ تربیت کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق ہیں. اللہ تعلیم دیتے ہیں اس لیے کہ خالق جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کے احوال سے واقف ہوتا ہے اور اسی علم و واقفیت کی بنیاد پر مخلوق کو پیدا کرتا ہے. تو یہ لفظ خلق صفت علم اور صفت تربیت ان دونوں کے لیے بمنزل علت کے ذکر کیا گیا اور علم الانسان ما لم يعلم سے اخبار بالغیب کی طرف اشارہ کر دیا اور اقرا کے امر سے احکام کی طرف. یہاں پر اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن وقت پورا ہو گیا اور میں تھک بھی گیا. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرجف فؤاده. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر لوٹے. آپ کا قلب اثر کانپ رہا تھا. فؤاد القلب وقیل غشاء القلب وقیل حبۃ القلب. ردفان فؤاد کا علم حضرت عائشہ کو تو ظاہر حضور کے بتانے سے ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حالات دیکھ کر ہوا ہوگا. اور کبھی دل کا دھڑکنا اتنا تیز ہو جاتا کہ کپڑے کے اوپر سے بھی محسوس ہونے لگتا ہے. فدخل على خدیجہ بنت خویلد فقال زملونی. خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزا ابن قصی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصی میں جا کر جمع ہو جاتی ہیں. یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں. مشہور قول پر جب آپ کی ان سے شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال کی تھی. 2 ازواج کے پاس سے آ چکی تھی اور آپ کی عمر اکثر کل 25 سال تھی. لیکن خدیجہ نے سے آپ کو بڑی مناسبت ہو گئی حتیٰ کہ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی ناگواری نہیں پہنچی. یہی بات ہے کہ آپ کا زندگی ان کو یاد کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی محبوب بیوی کو رشک آنے لگتا تھا اور فرماتی ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ. مجھے کسی اور عورت پر غیرت نہیں آئی جیسی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آئی ہے. خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے سبق ہے. انہوں نے کن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا ہے غور کرنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ پر اس وقت مال کی فراوانی نہیں تھی, آپ کے والدین نہیں تھے. جب نبوت ملی آپ سب کار نبوت میں مصروف ہو گئے. سارے مکے کے لوگ آپ کے عدو بن گئے, لیکن خدیجہ نے کی وفاداری کا ثبوت دیے جا رہی ہیں, آپ پر ایمان لا رہی ہیں, آپ کی ہر طرح سے ہمدردی اور غمخواری کر رہی ہیں. عورت میں یہی صفت ہونا چاہیے.
کے دیکھنے کا تحمل فرمائیں گے۔ نمبر 6 اپنی قوم تعریف اور سرگزاری کی قوم۔ نمبر 7 ایزا پہنچانے بچنے کا۔ نمبر 8 وطن سے نکال دینے کا خطرہ ہوا۔ نمبر 9 تقسیم کا ڈر ہوا۔ نمبر 10 یہ حادث تھا کہ اتفاقی لیکن اور بات۔ نمبر 11 آپ کو کیا اندیشہ ہوا ہے دین کا اثر۔ قاضی میں ربی استعمال کیا حارث ابن ابی جمرہ کسی کو قرار دیا اور یہ جگہ کی بات بعض روایات اور تصریح بھی ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ خدا آپ کی ہر طرح سے ہمدردی اور غمخواری کر رہی ہیں۔ عورت میں یہی صفت ہونا چاہیے۔ فدخل على خديجة بنت خويلد فقال نزول وحی سے وقت آپ کو سردی لگی اور حضرت عائشہ کی روایت میں آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابھی حضرت عائشہ کی روایت میں آ چکا ہے، انی رأیتہ ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد ويحسن عنه وإن جبينه ليتفسر عرقا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو گرمی لگتی تھی، عام احوال میں گرمی ہی لگتی تھی جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں، اور یہاں جو صورت حال پیش آئی وہ ابتدائے وحی کی ہے۔ آپ کو جبریل کی پہلی ملاقات پر ایک لرزہ کی کیفیت تعریف ہو گئی، اور یہ قاعدہ ہے جب کسی بات سے خوف ہوتا ہے تو بدن پر لرزہ تعریف ہو جاتا ہے۔ حتیٰ ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ کا خوف اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، آپ نے خدیجہ کو سے فرمایا اور پورا واقعہ سنایا۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھ کو اپنے نفس کا خطرہ ہو گیا۔ کس بات کا خطرہ ہوا ہے اور کیوں خطرہ ہوا ہے؟ قاضی آپ نے برسبیل احتمال ذکر کیا، ہو سکتا یہ واقعہ جبریل کی ملاقات سے پہلے پیش آیا، لیکن یہ تعویل روایت کی تصریح کے خلاف۔ جبریل علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے اندر قراءت اور اقرا کی ابتدائی 5 آیات کے نزول کے بعد سارا قصہ پیش آیا۔ مشہور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا کہ مجھ کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہیں میں اس کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اور میری جان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ
کو موت نہ آ جائے، یعنی فرشتے کے بعد دبانے سے جس برداشت نہ کرتا ہے موت ہو جائے۔ نمبر 3، آپ کو مرض کا خطرہ ہو گیا۔ نمبر 4، دوامی مرض کا اندیشہ ہوا۔ نمبر 5، یہ خطرہ تھا کہ آپ فرشتے کے دیکھنے کا تحمل نہ کر پائیں گے۔ نمبر 6، اپنی قوم کی تعریف اور شرم دلانے کا خوف ہے۔ نمبر 7، ایذا پہنچانے کا اندیشہ۔ نمبر 8، وطن سے نکال دینے کا خطرہ ہوا۔ نمبر 9، تکذیب کا ڈر ہوا۔ نمبر 10، یہ حادث تھا تو اتفاقی تھا، لیکن یہ قول بات ہے۔ نمبر 11، آپ کو میں اندیشہ ہوا یہ دین کا اثر نہ۔ قاضی نے عربی وغیرہ نے اس کا اقبال کیا ہے، لیکن عارف ابن ابی جمرہ نے اسی کو راضی قرار دیا اور یہ پیدا کی بات۔ بعض روایات میں تصریح بھی ہے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ فجاعت الدین